اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق ٹی وی کے ہفتہ روزہ سلسلے RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے. آج کے RSTU کی خاص بات کہ آج کا پروگرام اس دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اردو اور دوسرا انگلش. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ٹیری جونز. ٹیری جونز وہ شخصیت جس نے کچھ عرصہ پہلے قرآن حکیم کو شہید کرنے کا اعلان کیا. کچھ کاپیاں غالباً 200 یا 2 لاکھ کے قریب 200 انہوں نے کہا کہ ہم اس جگہ اسے نظر آتش کریں گے جہاں امریکہ میں ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جو کہ گراؤنڈ زیرو کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے یہ ٹوین ٹاورز موجود تھے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور الیاس ستار صاحب جن کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، وہ آج ٹیری جونز کو مباحلے کا چیلنج دیں گے، مباحلے کی آفر کریں گے. اب یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پہلے اردو میں. میرے ساتھ موجود ہے جناب الیاس ستار صاحب، ریسرچ اسکالر، تقابل ادیان کے ماہر، اور مباحلہ اور مناظرہ میں اپنی عالمگیر شہرت رکھتے ہیں. کامیاب مباحلہ ایک کر چکے ہیں ایک غیر مسلم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور فتح عطا فرمائی، بلکہ یہ اسلام کی فتح تھی. اور ایک اور مباحلہ یہ آج جس کا چیلنج دیں گے، اور انشاءاللہ پروگرام کا اس طرح آغاز کرتے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو ہے. آپ لائیو کالز آج نہیں کر سکیں گے کیونکہ آج ہم خاص طور سے اس چیز کو کنسنٹریٹ کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہونے والا تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہو سکا، لیکن مستقبل میں اگر ایسے واقعات ہوئے تو انہیں روکنے کے لیے آج سے پیش بندی کرنی ہوگی. میں الیاس ستار صاحب سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ آپ ٹیری جونز کے اس واقعے کو کہ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کو شہید کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ واپس لے لیا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کے سوال میں 2 پوائنٹ ہے. ایک تو پہلے فیصلہ کیا تھا شہید کرنے کا، یعنی تقریباً 200 کاپیز کا قرآن مجید کا، اور بعد میں بھی ڈرا کر لیا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں بھی ڈرا ہو گیا، کیونکہ اس سے جھوٹ موٹ کا ایک مسلم ورلڈ میں ایک غصے کا اچھا خاصا ماحول بن رہا تھا. اور غصہ ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے جی. تو غصہ جب ہو اور اس کا اظہار ہو تو دوسرے طرف سے رسپانس آتا ہے، رسپانس ہوتا ہے تو کاؤنٹر رسپانس ہوتا ہے، تو یہ چلتے رہتا ہے. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ وڈرا ہو گیا، کیونکہ ادھر میں یہ جو بنانے جا رہا تھا نا، یہ جو جلانے کا جو سلسلہ جاری رکھا تھا، یہ آخرت کا مسئلہ ہے. یہ سب کے لیے مذہبی لائف جو ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو ہوتا ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے، کہ آخرت میں ہمارا اس کا نتیجہ غلط نہیں نکل جائے. کیونکہ مذہبی بنیاد پر جو کچھ بھی آدمی بولے یا کرے، پہلے تصدیق کر لے کہ وہ حق پر قائم ہے یا نہیں ہے. اگر حق پر قائم ہے، اس کے بعد بھی جو اس کا کتاب جس طریقے سے بتا رہا ہے عمل کرنے ویسا کرے، اپنے مرضی سے نہیں کرے. تو اب قرآن شریف کو جو جلانے جا رہا ہے تو قرآن شریف کو پہلے تصدیق تو کر لے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. سبحان. اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کو جلانا اس کے اپنے خطرے کے لیے کافی ہے. بلکہ اگر جلا لیتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا اس میں ایکشن کرتا کہ بے شمار لوگ مسلمان بھی بن جاتے. یہ لیکن اس کے لیے بھی کچھ فائدہ مند شاید ثابت ہو جائے جو وڈرا کرنے کا ڈیسیشن کیا. اور میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا بہت قرآن شریف کے بارے میں اچھے لوگوں سے معلومات کریں کہ بھئی آخر یہ قرآن تم جو اللہ کا کلام سمجھتے اس کا وجہ کیا ہے، جی تمہارے پاس دلائل کیا ہیں. ہم لوگوں نے اپنے پروگرام میں بھی بہت دفعہ شروع سے یہی سنا رہے ہیں کہ قرآن شریف کا، بلکہ یہ RSTU کا جو موضوع اس میں یہی ہے
کہ پھول اور روزیز اور سویٹس لے کے جاؤ اور ترت سناؤ. ترت میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم لوگ کا یہ کہ قرآن کو الہامی ثابت کرو. دلائل تو ایسا جس سے آج کل کے سائنس کے اعتبار سے بھی بہت کلیئرلی ہو گیا ہے اور بہت ساری نشانیاں اس کے ظاہر بھی ہیں. اور یونیورسل ہے کہ بھئی پیدائش کے پہلے بھی بچہ کا روح آسمان سے آتا ہے, موت کے بعد جسم زمین میں جاتا ہے, روح دوبارہ آسمان میں جاتا ہے. ایک یونیورسل کا میسج بھی کیری کرو. تو اس میں میرے خیال سے وڈرا کر لیا تو بہت اچھا ہوا. لیکن اس میں بہت سارے پہلو ہے. یہ جیسا مسجد بننے کا تھا, اس میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ مسجد نہیں بنانا چاہیے. آج مسجد جوش میں بنا لیں گے, کل کو یہ مسجد اقصی کے جیسا ثابت ہوگا. وہ بولے گا یہ ہمارا زمین تھا, تم نے مسجد کیوں بنا لیا. یہ بولے گا مسجد بن گیا, مسجد کو شہید نہیں کر سکتے. بلیک میلنگ کا ایک نیا پہلو, ایک نیا باب سامنے آتا. یعنی آپ گراؤنڈ زیرو پر مسجد بنانے کے حق میں نہیں ہیں. نہ بلکہ یہ ایک جھوٹ موٹ کا فیوچر کے لیے ڈسپیوٹ کھڑا ہوتا ہے. بہت اچھا ہوا کہ نہیں کیا. نہ اس میں مسجد میں بننا چاہیے, بلکہ پہلا حق ان کا زمین ان کا تھا نا, تو اس میں دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو قائم کر دو اور یہی بہتر بات ہے. اچھا, اگر ہم کہیں کہ آپ ٹیری جونز کو یہ پروف کریں کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے, آپ کیسے پروف کریں گے؟ بہت سارے ریزنس ہیں اس کو پروف کرنے کے. کچھ تو میں پہلے بتا دوں گا کہ جو غلط فہمی اس میں پیدا کر رہے ہیں ہم لوگ خود, یعنی ہم لوگ خود سے انسان میرا مراد ہے, خالی مسلمان مراد نہیں, کیونکہ کرسچن اس میں بہت آگے بڑھ کے غلط فہمی پیدا کرنے مانگ رہے ہیں. اب جیسا ایک فرعون کے لاش سے قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد بتایا کہ تمہارے لاش کو محفوظ کر رہے ہیں. تو اب محفوظ کرنے کا دعویٰ کیا 2000 سال بعد, ایک الہامی بات ہو جاتا ہے. اور انسان کا کلام ہوتا فوراً بتاتا کہ سڑ جائے گا تو بے عزتی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 1300 سال اور انتظار کیا, اس کے بعد دکھا بھی دیا. تو یہ 2000 سال 1300 سال 3300 سال یہ انسان کا کام نہیں ہوتا, یہ الہامی کام ہوتا ہے. جی. اور اس سے بھی پہلے سے پورا منصوبہ شروع ہو رہا تھا. اور اس لاش کے ڈسکوری کے بعد اب مصیبت یہ ہے نا کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کا میدان میں جانا یا پھر اس کا اس نتیجے میں غرق ہونا دریائے کلزوم میں, یہ ایسا کوئی آیت نہیں مقدس کتابوں میں جس کی بنیاد پر ہم کو یہ ایمان رکھنا کہ وہ پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے نتیجے میں ڈوبا تھا. تو میں نے بہت سارا آیت بائبل سے بتایا, تورات سے, کہ بھئی کلیئر ڈوبنے کا ذکر ہے, زبور میں بھی ہے. تو اس قسم کا یہ جو غلط رانگ انفارمیشن پھیلاتے ہیں, اسی ضمن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اللہ کا ڈیفینیشن دے دیا محمد آف نیم آف گاڈ. اب کرسچن جو ہے یہ قرآن شریف جلا رہتا ہے, اس کو تو نادانی میں پتہ نہیں نا کہ اللہ اس کے اندر بار بار لکھا ہوا ہے, تقریباً 2698 یا کتنا, تقریباً 2700 سمجھے تقریباً لکھا ہوا ہے. اب 2700 دفعہ اس کے اپنے خالق کا نام لکھا ہوا ہے. اب آکسفورڈ ڈکشنری بتا دے محمد نیم آف گاڈ, تو وہ سمجھ رہا ہے میں تو محمد کے اللہ کا نام جلا رہا ہوں. حالانکہ اصل جو ڈیفینیشن اٹ از دی عربک نیم آف گاڈ. اور عربک نیم آف گاڈ ایک آدھ ڈکشنری میں ہے بھی لکھا ہوا, لیکن قرآن شریف سے بھی ثابت ہے. قرآن شریف میں سورہ زخرف چیپٹر نمبر 43 آیت نمبر 87 ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ آپ پوچھئے, یعنی وہ غیر مسلم ہے ادھر مراد, ان سے کہ ان کو کس نے پیدا کیا. وہ ضرور کہیں گے اللہ, پھر وہ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے. یعنی غیر مسلم بھی لفظ اللہ استعمال کیا اللہ کے لیے, جو مسلمان نہیں تھے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے, داؤد علیہ السلام کے پہلے, موسیٰ علیہ السلام کے پہلے, یوسف علیہ السلام کے پہلے, یعنی تورات وغیرہ کے بھی پہلے آئے تھے. تو انہوں نے, ان کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے کہ ان کے قوم نے ان سے بحث کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم میرے سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جبکہ اللہ ہیز گائیڈڈ می. تو یہ ابراہیم علیہ السلام بھی لفظ اللہ استعمال کر رہے تھے.
اور قرآن کے نزول کے وقت، قرآن شریف کے نزول کے وقت غیر مسلم بھی اللہ کا لفظ بولے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نام جلا رہے، تو ہم اپنے خالق کا نام جلا رہے جو تقریباً 2700 دفعہ آیا 2698. تو اس کو اگر پتہ ہو تو اس کو تو ڈر لگے کسی کرسچن کو کہ یہ کتاب جلا رہے، اس میں اللہ کا نام ہے. پہلے تو اللہ کا نام کاٹ کے نکال لو، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے وہ کاٹ کے نکال لو، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بہت دفعہ ہے، مریم علیہ السلام، مریم رضی تعالیٰ کا نام بہت دفعہ، ان سب کو کاٹ کے نکالا تو بچے گا بھی قرآن کچھ نہیں. تقریباً پورا قرآن صاف ہو چکا ہوگا. جی. تو یہ کام کرو، پھر 200 کاپی کا جلانے کا ہمت کرو، وہ بھی بہت غلط بات ہوگی، کیونکہ یہ مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اور کیسے پروف کریں گے؟ کیا یہ پروف کا ایسا ہے، کچھ سائنٹیفک پروف؟ ہاں بہت سارا اس کا پوائنٹس ہے. ایک تو یہ کہ مرنٹا کا میں نے بتایا، مرنٹا اس فرعون کا نام تھا جو ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیچھا کرتے ہوئے. اس کا لاش اب مصر میں ڈسکور ہو گیا. جب ڈسکور ہو گیا تو قرآن کا الہامیوں نے ثابت ہوا کہ 2000 سال بعد ڈکلیئر کیا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ محفوظ ہے، 1300 سال بعد دکھایا. اچھا، اس میں کرسچن لوگ کو بہت خوش ہونا چاہیے، یہودی کو بھی خوش ہونا چاہیے. کیسے؟ بہت خوبصورت اس میں پوائنٹ ہے کہ صرف قرآن شریف کا صداقت اس سے نہیں ثابت ہو رہا ہے قرآن فرعون کے لاش سے، بلکہ ایک اور نقطہ ہے جو بائبل سے بھی کرسچن اور یہودی کے لیے بھی، اس سے وہ لوگ بول سکتے ہیں اسمائلنگ بائبل، کیونکہ اس سے بائبل کا بھی صداقت ثابت ہو رہا ہے. یعنی جس حد تک وہ صحیح ہے، تعریف تو کہیں بھی ہو وہ غلط ہوتا ہے. ہمارے بھی اسلام میں بھی بہت تعریفی باتیں ہیں، تضادی باتیں ہیں، ان سے ہم کو بھی پرہیز کرنا چاہیے. اسلام میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے، اسلام میں ہے. قرآن تو لار بفی، یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. بلکہ اسلام بھی نہیں، مسلمان پریکٹس کر رہے ہیں. صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن واحد کتاب ہے اس پورے کائنات میں، جو نے پورے ہمارے ورلڈ میں لوح محفوظ چھوڑ کے ہمارے ورلڈ میں واحد کلام ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے. یہ واحد کتاب ہے جو پہلے دن سے آج تک ایڈٹ نہیں ہوا ہے. جتنا کتاب ہے دنیا میں سب ایڈٹ ہوتا ہے. کچھ بہتر نقطہ ہے یہ ایڈٹ کرتے ہیں کہ چلو اس کو اب یہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو یوں کر لو، بلکہ نیکسٹ ایڈیشن کے پہلے سے تیاری کرتا ہوگا مصنف لوگ، اس میں نوٹ کرتے جاتا ہوگا نیکسٹ ایڈیشن میں یہ چینجز کرنا ہے. یہ قرآن شریف جو پہلے دن سے آیا ویسے ہی ہے اور ابھی تک کمال والا کتاب ہے. تو ابھی بائبل سے میں بتا رہا تھا نا، کرسچن اور یہودی کو بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو 110 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو انہوں نے نصیحت کیا، وصیت کیا کہ میرے لاش کو محفوظ کر کے رکھنا، اور جب تم کو ادھر سے اللہ مصر سے نجات دے گا میرا لاش بھی ساتھ لے جانا، میرا جسم مبارک ساتھ لے جانا. تو ان کے جسم مبارک کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے رکھ دیا اور مصر میں رکھا ہے. لیکن ان کا شرط ہے جب نجات ملے تو لے جانا. نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں فرعون سے نجات ملا. تو موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے مصر سے، یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لے گئے. یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لے گئے اور اس وقت جب دریا دو حصے میں ڈیوائڈ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تابوت کے ساتھ اس طرف گئے، دریا کے اس پر، سمندر کے دریا کلزم، بحر کلزم کے سمندر تھا، دریا نہیں تھا. آپ نے تحقیق کی تھی؟ ہاں وہ بس منہ سے نکل گیا، اردو ہے نا. تو وہ بحر کلزم کے اس پار چلے گئے. پیچھے سے فرعون آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. تو فرعون کا لاش واحد لاش ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے اور وعدے کے ساتھ ہے کہ آنے کے والے نسلوں کے لیے نشانی بنے گا. اور پورے تورات زبور میں ایک ہی جسم مبارک کا ذکر ہے جو محفوظ رکھا گیا، وہ یوسف علیہ السلام کا. تو جس دن قرآن کا بتایا ہوا لاش فرعون کا ابتدا ہوا، جس جگہ ہوا وہ 2 دیوار پانی کی اور بیچ میں سوکھا راستہ، اسی دن 400 سال پرانا جسم مبارک یوسف علیہ السلام کا وہیں سے گزرا. اور پورے بائبل میں یعنی تورات زبور جن میں ایک ہی محفوظ کیا ہوا جسم مبارک ہے وہ یوسف علیہ السلام کا. تو بائبل میں بھی اپنے آپ کو فرعون کے ڈوبنے کے ساتھ میں ایک قسم کا لنک رکھا، ایسوسیشن رکھا کہ جس دن قرآن کا بتایا ہوا لاش ابتدا ہوگا
उसी दिन हमारा बताया हुआ जिस्म मुबारक जो महफूज किया हुआ है जिस्म यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो गुजरेगा वहां से। तो ये दोनों, एक जिस्म मुबारक और दूसरा लाश का, ये मीटिंग पॉइंट हुआ। और ऐसा मीटिंग पॉइंट के दो तरफ पानी की दीवार और बीच में एक मोजज़ाती रास्ता जो अल्लाह ताला ने बनाया था। जो वो रास्ता है जो अल्लाह ताला ने बनाया था एक खास मकसद के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम उस पार जाए, फिरौन गड़क हो जाए। तो ये वो रास्ता, उसके पर जो कुछ भी हो रहा था एक इल्हामी बातें हो रही थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जिस्म मुबारक गुजरा, ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस किताब के साथ दोनों का लिंक है, बाइबल का और कुरान का एक अच्छा खासा लिंक है। बाइबल ने इशारे से समझाया कि जिस अल्लाह ने मुझे भेजा है, जिस गॉड ने मुझे भेजा है, उसी अल्लाह, उसी गॉड ने कुरान को भी भेजा है। सुभान अल्लाह। तो ये एक लिंक है। और इसमें एक बहुत खूबसूरत नुक्ता और आता है कि पूरे दुनिया के हिस्ट्री में दो नबी का ऐसा जिक्र है जिनको लड़कपन और बचपन में लावारिस किया गया, लेकिन दोनों डायरेक्ट महल तक पहुंचे। एक है मूसा अलैहिस्सलाम जिनको दरिया नील में डाला गया, लेकिन वो डायरेक्ट महल तक पहुंच गए। और दूसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको कुआं में डाला गया, वो भी महल के एक ऑफिसर के पास पहुंच गए और महल तक ही थे समझे। तो कुआं वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबूत के अंदर थे और 400 साल बाद वाले दरिया वाले मूसा अलैहिस्सलाम वो ताबूत को कंधा दे के ले गए। तो पहले तो लोग ये समझते थे कि फिरौन के डर से दरिया में डाले गए मूसा अलैहिस्सलाम, और सौतेले भाई लोग हसद से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। अब एक कड़ी नजर आ रहा है अल्लाह की तरफ से कि दोनों को, एक को कुएं में डाला, एक को दरिया में डाला, एक को ताबूत के अंदर रखा, एक को ताबूत के नीचे रखा, दोनों को महल तक पहुंचाया। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये इसलिए रखा है ताकि बाद में जब फिरौन का लाश आए तो सारे किताबों पर ईमान लाना इंसानों के लिए आसान हो जाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और कोई प्रूफ भी आप दे सकते हैं? एक इसमें बहुत अच्छा प्रूफ है जिसका इब्तिदा तो किसी और ने किया था लेकिन प्रोग्राम में आपने किया है जी। वो ये है कि कुरान शरीफ में 68-69 नंबर आयत में सूरह नहल के जिक्र है कि फीमेल हनी भी जी जो शहद बनाती है, उसके पेट के बारे में जो जिक्र आता है तो बहुत सारे पेटों का जिक्र आता है। बतून का लफ्ज है, बतून। अब हर कोई का ये ख्याल होता है कि शहद की मक्खी का एक ही पेट होगा, जैसे इंसान का एक पेट होता है, जैसे सारे जानदारों के एक पेट है ऐसे तकरीबन जी। तो यहाँ पर ही, और इतना छोटा सा इसका एक से ज्यादा क्या पेट होगा, दो का भी नहीं तस्वुर करता आदमी जी। लेकिन अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखने का वादा किया, किसी ने इसको छेड़ा नहीं। बज़ाहिर है तो बिल्कुल सही, अभी बताता भी हूँ, लेकिन बज़ाहिर जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुआ था ऐसा महसूस होता है कि कुछ ग्रामेटिकल मसला है इसमें कि एक मक्खी और बहुत सारे पेट क्यों आ रहा है जिक्र। या तो बहुत मक्खी थी और एक मक्खी हो गई है, या एक पेट था और बहुत सारे पेट बाद में आ गए। एक मतलब जरा सा जहन में लोगों के होता होगा, लेकिन अल्लाह का फजल है कि 1948 में आपने बताया था जर्मनी में डिस्कवर हुआ कि फीमेल हनी बी के 11 पेट होते हैं। अब इससे साफ जाहिर हुआ कि कुरान वैसे महफूज रखा हुआ जैसा नाजिल हुआ था, अगर एडिटेड होता तो ये कब का एडिट हो चुका होता। और उस जमाने में कैसे पता कि 11 पेट, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने के बाद पता चला कि एक से ज्यादा पेट है। तो ये इल्हामी है। तो अब वो टेरी जोन्स, माय डियर टेरी जोन्स, कुरान की बातों को जरा गौर से सुनो, इंग्लिश में भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा, और उसके बाद फैसला करो, जो करना है करो, बाद में करो। माशाल्लाह, आपने अच्छा डिफाइन किया तमाम बातों को। और लेकिन आज आप एक ख़ास ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि मसला ये है कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स के दरमियान फासले वसी होते जा रहे हैं और नफ़रतें इस जगह फिल होती जा रही हैं। आपके पास एक सोल्यूशन है और आपका कहना है कि इस हल से ये तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वो क्या हल है आपके पास? 2 सोल्यूशन है जी। एक तो ये है कि इल्म से अगर ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी जिदना नहीं हो, ऑब्जेक्टिवली आदमी पढ़े और खुले जहन से पढ़े, ये नहीं कि हमारा बाप का ये मानता या हमारा दादा का ये मानता या मेरा माजी में ये मानता, बस खुले जहन से पढ़े कि पहुंचना अल्लाह तक है। कामयाबी इस दुनिया तक, वो भी गलत कामयाबी तक पहुंचने से कोई फायदा नहीं।
ہم نہیں تو چلو 100 سال بعد کوئی ثابت کر دے گا تو ہمارا ہسٹری تو خراب ہو چکا ہوگا نا کہ غلط کامیابی حاصل کیا تھا، شور مچایا تھا، مگر آج غلط ثابت ہو گیا. لیکن اصل جو ہے آخرت کا سوچنا ہے، تو اس کے لیے اگر اچھے سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے گا. اور اس میں اگر آپ علم سے آگے بڑھیں گے نا، اب میرے کو بہت سارا نقطہ آیا بائبل سے جو قرآن کے صداقت کے لیے بھی آیا اور بہت سارا کام کے بات اس سے پتہ چلا ہے. تو اب اس سے یہ ہے کہ اگر علم اچھے سے حاصل کرے تو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. اس سے جیسا کہ بائبل میں بہت ساری باتیں ایسے ہیں نا جو قرآن سے ٹیلی کرتا ہے، تو میں تو بائبل کو چمہ بھی دے سکتا ہوں، اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے. بلکہ یہودی کے تورات کو بھی چمہ دیتا ہوں، اس سے ایسی ایسی باتیں پتہ چلی جو پورے دنیا میں اسلام پھیل جائے. ماشاءاللہ. ہاں، بلکہ ٹیری جونز کو دکھانے کے لیے تم جلانے مانگتے ہو، میں چمہ دیتا ہوں. یہ گڈ نیوز بائبل ہے. تو یہ کوئی خراب بات نہیں ہے. اس میں تو بہت اچھے اللہ کا نام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو کلام کیا اس کا بھی ذکر ہے، دریا 2 حصے میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے، فرعون ڈوب رہا، سب ذکر ہے. تو یہ تو قرآن سے بہت ساری باتیں ٹیلی بھی کر رہی ہیں، اس سے کوئی بھاگنے کا چیز نہیں ہے. ہاں، اس میں جو تعریف ہے اس سے ہم لوگ بھاگتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہیں خدا کا بیٹا بنا دیا ہے. اب ایک جگہ میں بی بی حاجرہ کے جب صبح ان کو رات کو کھیلتے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو بی بی سارہ بولتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اس کو اور اس کے بیٹے کو نکال دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ اسماعیل وارث بنے. تو صبح ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ کے مشک میں پانی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اور ان کے پیٹ میں بچے کو رکھ دیتے ہیں. لیکن بائبل سے ثابت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا عمر اس وقت 16 سال تھا. اب 16 سال کے بچے کو پیٹ کے اوپر ماں کے رکھ دے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. اب ان چیزوں کو بھی بائبل سے اگر آپ لوگ رد نہیں کرو گے، اور رد کرو گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام اور جیوز کے ریلیجن میں کوئی فرق نہیں. یہ سب تعریفوں کو ختم کر دو. آپ بتاؤ نا، 16 سال کا بچہ کبھی سنا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ، اور وہ بھی ایسا بچہ جو بیمار نہیں تھا، رات کو کھیل رہا تھا، اور 2 آیتوں کے بعد لکھا ہے کہ وہ بہت ماہر شکاری بنا. اب ایک بچہ جو ماہر شکاری بنا تو ڈیفارمیٹی بھی نہیں تھا، معذور بھی نہیں تھا، اور رات کو بیمار بھی نہیں تھا، تو صبح ماں کے پیٹ پہ رکھا گیا. یہ اللہ بچائے، ایسا ایسا تعریف کرتے ہیں تو اس سے اللہ بچائے. ایک صلیبی موت کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں. تو صلیبی موت کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جو لعنتی موت کا تصور ہے، پولس نے بولا ہے نئے عہد نامہ ہے گلیشن 3:13 میں کہ جو لٹکایا گیا لعنتی ہے. اللہ کے فضل سے میرے کو پتہ چل گیا جو لٹکایا گیا لعنتی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد ہے تورات کا ڈیوٹرونومی، اور اس کا چیپٹر ہے 21 اور ورس نمبر ہے 23. تو اس میں جو تورات ہے یہ تو یہودی کا کتاب ہے. یہودی کا جو تورات ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو لٹکائے گا لعنتی ہے. اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل ہے، اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو لٹکائے گیا لعنتی ہے. اسی طریقے سے گڈ نیوز بائبل ہے، گڈ نیوز بائبل میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ جو لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. صرف نئے عہد نامہ میں ہے. پرانا جو بائبل ہوتا ہے کرسچن کا، اس کے ابتدا جو ہے تورات ہے. اس کے تورات والے ڈیوٹرونومی میں اس میں کہیں نہیں لکھا ہے. اسکوفیلڈ ریفرنس میں بائبل بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ آیت کیسا نہیں ہے. تو کلیئر ثابت ہو گیا. تو ان قسم کے تعریف کو اگر رد کر دے، اور اگر یہ چیزوں کو رد کرنے سے اللہ کے زیادہ قریب جا رہے ہو تم، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ یعنی کہ اسی بنیاد پر قوانین منسوخ کیے گئے. اسی بنیاد پر قوانین منسوخ کیا گیا، اور بالکل غلط ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم کرسچن سے زیادہ عمل کرتے ہیں بائبل پہ. ہاں، بائبل کا جو ابتدائی حصہ ہے نا، زیادہ حصہ اس میں ایک اللہ کا تصور ہے، کوئی بیٹا بیٹا کا چکر نہیں آتا. ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام جب 99 سال کے تھے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ختنہ کرنے کا. مسلمان لوگ ختنہ کرتے ہیں، کرسچن نہیں کرتے. تو تم جو بائبل ہاتھ میں لے کے جاتے ہو اس کے قانون پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے اس کو چمہ بھی دے دیتے. اس میں بہت ساری باتیں ہمارے مطلب کی ہیں. ماشاءاللہ. تو
وہ نہ ہم بائبل کو جلاتے نہ تم قرآن کو جلا، دونوں تحقیق کرو اور دونوں حد تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. اور جو اصل پوائنٹ تھا جی بالکل. آپ نے سوال کیا تھا یہ تو علم کا میں نے بتایا جی. کہ ضد نہ ختم کر کے علم حاصل کرو تو ہو جاتا اس ہے. کے باوجود کوئی اس نہیں کے مانتا. باوجود بھی اگر نہیں ہوتا تو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے معاملہ کو حل کرنے کا. وہ خوبصورت اس ہے کہ اس سے بہت محبت کا اضافہ ہوگا. اچھا. وہ ایسا ہے کہ بھائی جو آدمی غلط عقیدہ لے کے جائے گا تو کروڑوں سال کا مصیبت تو جھیلے گا نا بعد میں، مرنے کے بعد ہاں. سزا پائے گا کروڑوں سال کا. اب وہ کروڑوں سال میں اگر ادھر میں 10 20 30 40 سال پہلے سے سزا شروع ہو جائے اچھا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، وہ بھی ایک کو ملے اور کروڑوں بچ جائے، جی جی کروڑ انسان کا فائدہ ہو. جی. تو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ ٹیری جونز اور ہم مبالغہ کر لیں، میں مبالغہ کر لوں. اچھا آپ موبائل کا چیلنج کر رہے ہیں، مبالغہ کا چیلنج کر رہے ہیں، ٹیری جونز کو آفر کر رہے ہیں. آفر کر رہے ہیں آپ. ہاں اوکے. چیلنج لفظ تھوڑا سخت ہے تو چیلنج، لیکن ذرا سا آج RSTU کے پلیٹ فارم سے لفظ ہم لوگ آفر کا کر دیں، آفر کر دیں. اچھا. سافٹ کارنر فار ایوری ون. ایوری ون. اوکے. ہاں تو یہ موبائلہ سے یہ ہوتا ہے کہ موبائلہ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا ہے. جب علم کا بات اب ختم ہو گیا، سارے علم مواد ختم کرنے کے بعد اب ضد اور انا اگر ہو تو موبائلہ چیلنج کرتے، آفر کرتے. اور موبائلہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا ہے. موبائلہ میں اللہ کا لعنت آئے گا اور وضاحت کر دے گا کہ یہ جھوٹا ہے. اگر دونوں پہ لعنت آئے تو دونوں جھوٹے ہیں. اچھا. دونوں جھوٹے ہیں. جی. یہ ہو سکتا ہے نا، اگر ایک ہندو اور ایک یہودی کر لے یا ہندو اور کرسچن کر لے تو عقیدہ ہمارے سب تو دونوں کا غلط ہے. جی. وہ کریں گے تو دونوں پہ آئے گا. اچھا مباہلہ کس پوائنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو میں بتا رہا ہوں. جی. تو اب موبائلہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ لعنت کی وضاحت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی ڈرنے کا بعد میں جس کا عقیدہ غلط ہے بعد میں تو لعنت شروع ہو نہیں ہے اس کا، جی. تو تھوڑا سال پہلے شروع ہو جائے گا. یہی ہوگا نا، دنیا میں شروع ہو جائے. دنیا میں شروع ہو جائے. تھوڑا سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کروڑوں سال میں 50 60 سال کا، یا میرے لیے تو 2 3 سال کا ہوگا. اگر زیادہ جی لیا 68 تو پرسوں ہو رہا ہے تو 1 2 سال میں 70 ہو جائیں گے 2 سال میں، تو میرے لیے اور کم فرق پڑے گا. تو جو ہونے کا 2 سال پہلے شروع ہو جائے. اب میرا پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ موبائلہ کر لے. تم اگر ادھر قرآن جلاؤ گے یا ادھر مسجد بنے گا گراؤنڈ زیرو پر، وہ زیرو بول دیا تھا، زیرو رہنے دو. اب اگر ادھر میں زیرو کے اوپر میں مسجد بنا دو گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، بے شمار کرسچن مریں گے دنیا میں، بے شمار مسلمان بھی مریں گے. جی. اس سے اچھا ہے کہ ٹیری جونز اور الیاس ستار کے درمیان مباہلہ ہو جائے. جی. مباہلہ ہوگا تو ایک لعنتی ہوگا، تو یا تو کرسچن لوگ مسلمان بنیں گے یا مسلمان لوگ کرسچن بنیں گے. اگر کرسچن جیت گیا جی. تو مسلمان کرسچن بنیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال محبت میں تو اضافہ ہوگا نا. یہ مباہلہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ موبائلہ کا ایسا ہے کہ بھئی اب وہ ہے امریکہ میں ہوں ادھر کراچی میں. اگر میں ادھر جاتا ہوں تو وہاں سیکیورٹی پرابلم ہوگا، پتہ نہیں، اور جو مسلمان اور کرسچن لوگوں کس کو لگام لگائیں گے. جی. موبائلہ کا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ان لوگوں، وہ آ کے شورگل کرنا شروع کریں گے. وہ ادھر آئے گا تو ادھر بھی ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں ہنگامہ کرنے کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ ادھر میں ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں یا اوپن گراؤنڈ میں ٹیلی ویژن کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو، وہ ادھر میں کرے، میں ادھر لائیو ٹیلی کاسٹ کسی گراؤنڈ سے کر دیتا ہوں، اور دونوں ایٹ ون ٹائم ہوگا. ایسا ٹائم رکھے کہ نہ زیادہ رات ہو نہ زیادہ دن ہو، یعنی دونوں کو ٹیلی کر کے. یہ آفر میرا ہے. اور دونوں کریں گے تو ایک قسم کا گراؤنڈ کا شرط بھی پورا ہو جائے گا اور لائیو بھی ہو جائے گا، ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں بس یہی دعا کریں گے جو جھوٹا اس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، جی. یعنی لعنت ہو، یعنی سزا ہو، جھوٹے پہ سزا ہو، اور اللہ تعالیٰ وضاحت کر دے. بس یہ ہے. بہت شکریہ. محترم ناظرین، جیسا آپ نے سنا، قرآن حکیم شک سے بالا تر، اغلاط سے پاک ایک کتاب ہے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. اسلام کے ماننے والوں نے اسے جس طرح انٹرپریٹیشن کی، اس انٹرپریٹیشن میں کہیں فرق آ گیا، ورنہ اسلام حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. اس دین کو یہ کیسے پروف کیا جائے کہ یہ کلام الہی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دین اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کا حل پیش کیا ہے الیاس ستار صاحب نے کہ مباہلہ حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے.
اور الیاس ستار صاحب کا کہنا ہے کہ ٹیری جونز صاحب جنہوں نے قرآن حکیم کے بارے میں اس قسم کا ایک خیال ان کے دل میں آیا کہ کلام الہی کو شہید کیا جائے، جلایا جائے، ان کے لیے انہوں نے آفر کی ہے کہ وہ آ کر ان سے مباہلہ کریں کہ کیا قرآن حکیم کلام الہی ہے یا نہیں. ستار صاحب کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ہاں، ایک چھوٹا سا نقطہ رہ گیا تھا کہ مباہلے میں اللہ سزا ایسا دیتا ہے جس میں بندے کا ہاتھ نظر نہیں آئے. یہ نقطہ بولنا ضروری ہے، یعنی نہ بلٹس استعمال ہو نہ بمز استعمال ہو. ایک آدمی کھڑا ہو، اوپر سے بجلی گر جائے اور یا پھر زمین میں دھس جائے، یا جیسا قادیانی مباہلہ ہوا تھا قادیانی کے ساتھ مرزا طاہر کے اوپر میں اچانک کھلا آ گیا تھا جی اور خطبہ دے رہا تھا جمعہ کا اور اس کے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے. جی جس دن صبح شرط پورا کیا تھا اسی دن گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر اثر آ گیا، اس کو فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے لنڈن لے گئے. تو یہ وضاحت ضروری تھا تاکہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ وہ بلٹ سے مار دیا یا بم سے. یہ اس میں کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی لڑائی ہے ماشاء اللہ، نہ کوئی 420 ہے، بالکل اللہ کے اوپر چھوڑنے والا بات ہے. سبحان اللہ. تو تو اگر ٹیری جونز کو ایمان ہے اپنے گاڈ کے پر تو وہ بھی چھوڑے، میں تو چھوڑنے کو تیار ہوں. اچھا، ایمان نہیں، ایمان ہے تو وہ بھی اللہ کے اوپر مباہلہ کر لے. ماشاء اللہ. امید ہے آپ کے چیلنج کا مثبت جواب آئے گا جناب ٹیری جونز کی طرف سے. ناظرین، آج پروگرام کے 2 حصے ہم نے جیسے ابتدا میں کہا اردو میں، اور دوسرا پروگرام اسپیشل پریپریشن کی گئی ہے ٹیری جونز کے لیے انگلش میں. اور یہ ٹیری جونز کے ساتھ جو مباہلے والی بات ہے یہ انگلش میں الیاس ستار صاحب دوبارہ دہرائیں گے اور اسے بین الاقوامی سطح پر اس کی تشہیر کی جائے گی تاکہ ٹیری جونز مباہلے کے لیے میدان میں آئیں. اس کے ساتھ ہی ہم اردو کے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں انگلش پروگرام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am your host Dr. Nazir Hussain with the weekly live program RSTU from Karachi studio of Haq TV in Pakistan. This program is especially prepared for Mr. Terry Jones to promote goodwill, clean faith and peace among the people of the world. And here is a man sitting with me, Mr. Ilyas Sattar. And Mr. Ilyas Sattar is a research scholar whose slogan is that the 2 smiling lips are better than 2 fingers of victory. So Mr. Ilyas Sattar, what do you say about the plan of Mr. Terry Jones to burn Quran and then withdraw from this act? First of all, his withdrawal was a good act. Whatever is good. Because if he had really burned the Holy Quran, then it would have meant a lot of turmoil in this world. Yeah. Many Muslims would have died, many Christians would have died, and it would have led to endless sort of killing on both sides. But by the grace of Allah, these things have not happened. And so far as the decision to burn the Holy Quran is concerned, it was all based on misunderstanding of Mr. Terry Jones. Because if he had objectively studied the Holy Quran with a clear mind, with an open mind, he would have come to very good conclusions regarding the claim of the Holy Quran as a divine inspiration from Allah, as a divine, you can say, revelations from Allah, not inspirations only, but revelations from Allah. The actual words are themselves from Allah. So there are many points by which we can prove that the Holy Quran is the divine book. So as far as so this is what I would say. His decision to withdraw was good, and the decision to burn was based on his misunderstanding. Yeah. This misunderstanding based on that happened, that the American government want to build a mosque on the ground zero. That was the reason, misunderstanding that the Holy Quran is not the book of Allah.
It's also, yeah. This was his misunderstanding, Yeah. and this is why he wanted to burn it. Yeah. If he knew in his heart that Holy Quran is from Allah, he would never have dared to do this act. Yeah. So this was based on many misconceptions. First of all, I will give you one small example that in the Oxford Dictionary it is written, Allah is the Muhammadan name of God. In the Holy Quran, as far as I remember, 2698 times the word Allah comes, the name Allah comes in the Holy Quran. If this Terry Jones knew that this name Allah is not the Muhammadan name of God, it is the Arabic name of God, it is the same God of whom the Christians also speak in the Bible, the Jews speak in the Torah, same God, then he would have never dared to take this decision of burning 200 copies of the Holy Quran. If he had known that Mary is mentioned so many times, there is a chapter in the name of Mary, he would have never burned the Holy Quran. If he had known that Jesus is mentioned so many times, that Abraham is mentioned, Joseph is mentioned, in fact the story of Joseph is mentioned, by going down into the well, Moses is mentioned, and the drowning of Pharaoh is mentioned. All these are mentioned in the Bible, these are mentioned in the Holy Quran. If he knew all these points and knew that Holy Quran is a divine book, he would have never dared to commit such an act. You are expert in comparative religion. So what do you say about how to finish this hatred between Muslims and non-Muslims? Do you have any solution? First of all, one small point I want to clarify, which I forgot about it. That is the decision to build the mosque over there. I think the decision is not correct. It will lead to unnecessary quarrels between Christians and Muslims in the future, like in Israel or Al-Aqsa Mosque. So it will be an endless turmoil every now and then, unnecessary loss of lives on both Christian and Muslims. So the decision to build the mosque is not right at all. In fact, if at all they want to build, they can rebuild the World Trade Center. So that the ground zero, as long as it remains zero, the turmoil will not be zero. There will be some trouble everywhere. Because of this zero there will be hundreds of zeros after one digit one, and that is not zero. Good. So I want to ask about that solution that you want to. The solution is, first of all, that intellectual understanding of the divine books is necessary. The Muslims should also ponder over the Bible, because they have forgotten the Bible so much that they don't never try to study in academic circles. At least everybody cannot go, every Muslim is not expected to go to the Bible. It's not so easy, but at least the intellectuals can open the Bible and see it. I have seen many passages which are absolutely in conformity with the Quran, and some passages which support, in fact they prophesy the coming of the Holy Quran in such a clear manner that nobody can deny. For instance, I will give you one example, that the Holy Quran, 2000 years after Pharaoh was drowned, the Holy Quran claimed that his body has been preserved. Nobody knew it has been preserved, but 2000 years later, Quran claimed that it is preserved. And 1300 years later, in 1898, the body of Marmutta, the name of the Pharaoh who was drowned in the Red Sea, his body has been discovered and it is still present in Cairo. So this is a divine aspect of the Holy Quran, that announcing 2000 years later and showing 1300 years later, this 3300 years, and in this discovery of Pharaoh's body, it's not only the divinity of Holy Quran that is proved, but the Holy Bible is also involved in this. It's a day of rejoicing for Christians and Jews also, that even the Torah, which belongs to the Jews and is a part of the Bible which the Christians carry in their hand,
In the Torah also it is mentioned that when Joseph was about to die at the age of 110, he directed his brothers and others to preserve his body and preserve it and carry it with them when they will be rescued from Egypt. But the rescue from Egypt took 400 years. And 400 years later, when Moses was migrating from Egypt, he carried the body of Joseph, which was embalmed and put in a coffin, and it remained in Cairo, in Egypt. And from there, Moses carried it. And when the sea was divided, Red Sea, and with 2 walls of water both sides and dry ground in between, Moses carried this body of Joseph across the sea. And from behind, Pharaoh came with his army, and Pharaoh and his army were drowned. The 2 walls of water collapsed, drowning Pharaoh and his army. The beautiful point is, in the whole of Holy Quran, only one body is described as preserved, that is the body of Pharaoh. In the whole of the Bible, Torah, Zabur, Injil, etc., one body is preserved for a long time, and that is the body of Joseph. On the same day, within minutes of each other, one was chasing the other, in fact. When the body described in the Torah, Zabur, Injil, the Holy Bible, went across to the other side of the sea, on the same day, within minutes, the body described in the Holy Quran was found there and there only. So it was a meeting point of the 2 bodies described in the Bible as well as in the Holy Quran. Bible in fact prophesied that the body, the other body, that is the body of Pharaoh, the book in which it will be mentioned, that is the Holy Quran, believe in that also, because we are both from the same God. We are both participating in this event of the divided sea between 2 walls of water. So this is one point, good for the Christians and Jews also to rejoice, and nothing to hide, but it is a truth of their own religion also, that the Bible, which the Muslims say has been changed a lot, but there are still verses which are still true. Subhan. And there is one small point, very interesting point. In the verse the bee, it's chapter 16. In verses 68, 69, Allah has mentioned that the female honey bee which creates the honey, it has got many stomachs. Everybody knew that one bee has one stomach, such a small creature, not even 2, but one stomach. But nobody changed this verse. Okay, there might be a grammatical mistake, some error, so why not change it? They retained it just like this. After 1400 years almost, in the year 1948, it was discovered that the female honey bee has got 11 stomachs. So this shows that there was no microscope in those days, that this book, the Holy Quran, has got such important points which human knowledge cannot encompass in their times. And it has been discovered almost 1400 years later that there are 11 stomachs of the bee. Okay. So what is the last point, the solution? There were more points, but the time is short. Time is short, The last point, the solution is, if this intellectual effort does not convince you, Mr. Terry Jones, then there is one small method of reaching the truth. Instead of creating such conditions in which Muslims and Christians both will die in clashes, why not we enter into a mubaila? What is mubaila? Mubaila is a prayer to God to impose punishment, curse on the liar. No discussions will take place. I will say, and Terry Jones will say, it has to be accepted on both sides. Both will say that Allah may punish and send curse on the liar. So when Allah will send the punishment on the liar, the other party will remain the truthful. Subhan. So if the punishment descends either on Terry Jones or me, the entire world will benefit from this event.
Even the Hindus may become Christians or Muslims depending on who will win. Even the Jews will change their faith. Even the Christians and Muslims will change, or Muslims will change their faith depending on who is winning. My feeling is that I am going to win, and I am very hopeful that the entire world will think of Islam as a true religion from God, and instead of fighting with the Muslims. In fact, they will not be able to fight with the Muslims because they will no more be non-Muslims. You got the point? Yeah. Subhanallah. There will be no non-Muslims who will fight with Muslims. With the Muslims, okay. So this is the most peaceful method, and in Mubailah there is punishment which will come from God. It should be such that the hands of mankind is not seen. No bullets will be used, no bombs will be used. Somebody is standing and lightning will fall, Okay. or somebody is standing on the ground and will go underground, Okay. or some sudden event will happen in which the hand is not seen, of mankind is not seen. For example, Mirza Tahir, the chief of the Ahmadis, he was delivering sermon, Friday sermon in Norway on 20th August 1999. On the same day in the morning, he had fulfilled the condition of Mubailah agreement with me. And on the same day, within hours, he was delivering the Friday sermon, and he could not deliver one word. Nobody could understand a single word. And a sudden emptiness came into his mind, which he himself agreed and admitted on the 10th of September 1999. So let us do this Mubailah, and you give your message to the world as well as to Mr. Terry Jones to undertake this peaceful method of Mubailah, so that the whole world knows that Islam is the truth. Where the Mubailah will occur? I mean, It's a good point. Because it's difficult for me to go to states and difficult for him to come to Pakistan. Difficult in the sense there will be security problems Of course. for both of us. of course, yeah. And controlling the situation, it may lead to unnecessary more trouble. No Mubailah and more trouble. So it is better if he does a live coverage on TV there. I will do a live coverage on TV here, and we will manage the same time. And on this, at the same time, we will say that Allah should punish the liar, and then wait for the decision. And this is how I think a very peaceful method. Some few people will stand in the ground, live coverage of TV, and the whole world will be seeing. It will be a big ground and no underground dealing, because this will be the court of Allah. And if the Terry Jones is so sure about his faith, let him face Allah along with me. Amen. So as you say, Huh? usually you used to say that know your faith before you are, Know your faith before your fate. before you are. Because after that everybody will know. Yeah. So it is before the fate, before the death, that you should know your faith, so that you are successful in the future. Okay. Hopefully we will wait the response from Mr. Terry Jones, and we are hoping that Mr. Terry Jones will respond positively and he will accept this Mubailah. So till that time, we are waiting, and see you by the next weekend, by the next Wednesday. Thank you, and Allah Hafiz.